جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی، صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی، تو مدینہ پاک سے صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں، حضرت خالد بن ولید کو لکھا، حضرت شرحبیل کو، حضرت کاکا کو، حضرت مسنہ کو، ابی بن کعب کو، ابو ہریرہ کو، سارے وہاں موجود تھے۔ انہیں خط لکھا، بھئی جنگ کیوں لمبی ہو گئی؟ چھوٹا سا ایک خط لکھا، عورتوں نے لکھا، انہیں کہا انتم انصار اللہ واللہ ینصر من نصرہ، فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو۔ یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ حضور گل بڑی پتے دی لکھی، فرمایا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی۔ پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا، یہ ستیاں ستیاں تے تقریراں نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکا ہوندا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے۔ ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں آ کے چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتا رہا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے۔ خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے، خالد نہیں دنیا سے گیا۔ موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی۔ بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے۔ کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے۔ لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔